السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام نے جو بنیادی عقائد ہیں نا، ان میں سے ایک بہت اہم عقیدہ ہے نبوت کا۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے آج اس اہم تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل شروع سے لے کر اس کے اختتام تک۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا اپنا پیغام ہم انسانوں تک آخر پہنچاتا کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب اسلام کے ایک بہت ہی مرکزی تصور رسالت میں ملتا ہے، جو سمجھیں کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک الہامی چینل ہے۔ تو یہ رسالت آخر ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ خالق اور اس کی مخلوق کے بیچ رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیغام پہنچانا، اور اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی خاص بندے کو چنتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اسلام میں توحید یعنی ایک خدا پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ستون اگر کوئی ہے تو وہ رسالت پر ایمان لانا ہی ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن سے بھی بالکل واضح ملتی ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہر دور میں ہر قوم کو بھیجی گئی ہے، جیسا کہ اس آیت میں صاف صاف کہا گیا ہے، اور کوئی ایسی امت نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پیغمبر یعنی انبیاء کون لوگ تھے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہیں اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے چنا گیا؟ دیکھیے، اسلام میں نبوت کو ایک ایسی زنجیر کی طرح دیکھا جاتا ہے جو کبھی ٹوٹی ہی نہیں۔ اس کی پہلی کڑی تھے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ زنجیر مکمل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اچھا، اب ان تمام پیغمبروں میں کچھ باتیں بالکل مشترک تھیں۔ پہلی بات، وہ سب معصوم تھے، یعنی اللہ نے انہیں گناہوں سے بچایا ہوا تھا۔ دوسری بات، نبوت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کوئی اپنی محنت سے حاصل کر لے، یہ اللہ کا خاص تحفہ تھا، وہی جسے چاہتا تھا چنتا تھا۔ وہ تھے تو انسان ہی، لیکن حکمت اور عقل میں سب سے بڑھ کر تھے، اور سب سے اہم بات، ان کی بات ماننا ایسا ہی تھا جیسے اللہ کی بات ماننا۔ تو پھر اس پوری زنجیر کے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نبوت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں سب سے منفرد بناتی ہے؟ یہاں جو سب سے بڑا فرق ہے نا، وہ ان کے مشن کا ہے۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، پچھلے جتنے بھی نبی آئے وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص وقت کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت کی یہ 4 خصوصیات اسے بالکل حتمی بنا دیتی ہیں۔ پہلی، آپ کا مشن عالمگیر ہے، یعنی سب کے لیے۔ دوسری، آپ کے آنے سے دین مکمل ہو گیا۔ تیسری، آپ کی لائی ہوئی شریعت نے پچھلے تمام آسمانی قوانین کو ختم کر دیا۔ اور چوتھی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن، وہ آج بھی بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں ایک بہت ہی اہم بلکہ سب سے اہم نتیجے پر لاتی ہیں، اور وہ ہے آپ کی نبوت کا حتمی ہونا، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا ادارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی کبھی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کی سب سے پکی دلیل خود قرآن پاک میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے، جس کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، یعنی وہ جس نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی، اسے ختم کر دیا۔ اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو اتنے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کسی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ اتنا بنیادی ہے کہ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو بھی شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف ہی جنگ کی تھی۔ تو چلیں اب تک کی ساری بات چیت کا نچوڑ دیکھتے ہیں، ایمان کے اس اہم ستون کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام میں نبوت کا عقیدہ ان 3 اہم نکات پر کھڑا ہے۔ پہلا، رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ دوسرا، ماننا تو تمام نبیوں کو ہے لیکن عمل صرف آخری نبی کی شریعت پر کرنا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ختم نبوت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ ایک حتمی اور عالمگیر پیغام کا یہ عقیدہ جو 1400 سال پہلے قائم ہوا تھا، آج کے جدید دور میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی سوچ اور ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔
Join us and register now for online transformation.